تو معرفہ اور نکیرہ کے بارے میں آپ لوگوں نے اس سے پہلے پڑھا ہے۔ معرفہ اس کو بولتے ہیں جو کسی خاص معنی پر دلالت کرتا ہے، اس کا خاص معنی ہو، کوئی خاص شخص مراد ہو، خاص چیز مراد ہو، یا خاص جگہ مراد ہو، فکس ہو، تعین ہو، جس کی تو اس کو معرفہ کہا جاتا ہے۔ اور نکیرہ یعنی اس کے کوئی خاص معنی مراد نہ ہو، اس سے مراد کوئی خاص شخص نہ ہو، بلکہ وہ عام معنی استعمال کرے۔ تو معرفہ کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے اور نکیرہ کے اندر یہ عموم پایا جاتا ہے، اس سے کوئی خاص شخص، کوئی خاص جگہ، کوئی خاص چیز مراد نہیں ہوتی، اور معرفہ کے اندر کوئی خاص چیز مراد ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھیے تعریف دی ہوئی ہے اسم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ الاسم اما معرفۃ او نکیرۃ، الاسم اما معرفۃ او نکیرۃ۔ اسم جو ہے وہ یا تو معرفہ ہوگا یا نکیرہ ہوگا۔ اب دیکھیے یہاں پر اس کی مثال دی ہوئی ہے کہ اسم یا تو معرفہ ہوگا نکیرہ ہوگا، تو معرفہ کس کو کہیں گے؟ فالمعرفۃ ما تدل على معین كمحمد وانت وهذا وكتاب المدرس والجامعة۔ جی، تو ما دل، معرفہ کی تعریف یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ما دل علی معین، جو کسی خاص معین پر، خاص معنی پر دلالت کرے، جیسے کہ محمد، تو محمد سے ایک خاص شخص مراد ہے۔ اسی طرح انت سے آپ مراد ہیں۔ اسی طرح حاذا سے یہ مراد ہے، یعنی اشارہ کر دیا کہ صرف یہی، کوئی دوسری چیز نہیں، صرف یہی۔ اسی طرح حاذا وہ کتاب المدرسی، تو کتاب یہ عام لفظ ہے، کتاب یہ عام لفظ ہے اور نکرہ ہے، لیکن کتاب کی نسبت ہم نے مدرس کی طرف کر کے خاص کتاب مراد لی کہ استاد کی کتاب، یعنی کوئی اور کتاب نہیں بلکہ استاد کی کتاب۔ اسی طرح الف لام لگا کر بھی ہم اسم کو معرفہ بناتے ہیں۔ تو تعریف کیا ہوئی؟ معرفہ، اسم اگر معرفہ ہو تو وہ خاص معنی پر دلالت کرے گا۔ والنکرہ ما دل علی غیر معین، وہ کسی معین پر دلالت نہیں کرتا، اس کے معنی غیر معین ہوتے ہیں۔ جیسے رجل، کوئی بھی آدمی مراد ہو سکتا ہے، تو یہاں پر رجل سے مراد صرف کیا تھا؟ محمد ہی تھا۔ اسی طرح کتابوں سے کوئی بھی کتاب مراد ہو سکتی ہے، اور معرفہ میں کتاب المدرسی، مدرس کی کتاب مراد تھی۔ اسی طرح جامعۃ سے کوئی بھی جامعہ مراد ہو سکتا ہے، لیکن الجامعۃ الف لام لگا کر ہم نے اس کی تعیین کر دی تھی۔ ہم نیچے معرفہ کی قسمیں دی ہوئی ہیں کہ المعرفۃ سبعۃ اقسام وہی الضمیر، تو معرفہ کی 7 قسمیں یہاں پر بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ضمیر، تو ضمائر جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب معرفہ ہیں، کیونکہ وہ خاص معنی پر دلالت کرتے ہیں، جیسے انا سے میں مراد ہوں، اسی طرح انت سے آپ مراد ہیں، ہوا سے وہ مراد ہے، والتاء من کتبت، تو کتبت میں تا جو ہے وہ بھی خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے، کتبت۔ ایک منٹ میں اسی طرح یکتبون، اسی طرح یکتبون، اس سے بھی خاص معنی مراد ہیں، یعنی وہ سب لکھتے ہیں۔ یہاں پر جو واو ہے یہ یکتبون، تو واو یہ جمع کے معنی میں ہے اور خاص معنی یہ پیدا کر رہا ہے۔ اسی طرح علم، علم جیسے کسی شخص کا نام ہو، کسی خاص ملک کا، کسی خاص جگہ کا نام ہو تو وہ علم ہوتا ہے۔ جیسے احمد کسی خاص شخص کا نام ہے، ہند اس سے ہندوستان مراد ہے، مکہ سے ایک شہر مراد ہے، تو یہ سب کیا ہوگا؟ علم، علم ہوگا۔ اور علم کیا ہوتا ہے؟ معرفہ میں داخل ہے، علم معرفہ کے اندر داخل ہے۔ ذالک ہے، وہذہ ہے، تلک ہے، ہؤلائی ہے، تو یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اس میں اشارہ ہیں، یہ وہ، یہ لیڈیز، وہ لیڈیز، ہؤلائی کے معنی وہ سب، تو یہ سب کے سب خاص معنی پر دلالت کرتے ہیں، اس لیے ان کو معرفہ کہا جاتا ہے۔
اسی طرح اسم موصول، تو اسم موصول بھی خاص معنی پر دلالت کرتا ہے، جیسے الذی والذین واللتی واللاتی وما ومن، تو یہ سب کے سب خاص معنی پر دلالت کرتے ہیں، اس لیے یہ سب کے سب معرفہ کہے جاتے ہیں، ان کو معرفہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح المحلی بال، کسی بھی اسم کے ساتھ کسی بھی کوئی اسم ہو، نکیرہ ہو، نکیرہ یعنی تنوین والا ہو، تو اگر الف لام لگا دیا جائے تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ الف لام خاص معنی پیدا کرتا ہے، جیسے الکتاب، الرجل، تو رجل کتاب یہ نکیرہ تھا، اس پر الف لام لگنے سے یہ کیا ہو جائے گا، خاص معنی اس کے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ اسی طرح المضاف الی معرفۃ، کوئی لفظ نکیرہ ہو لیکن وہ معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے، مضاف الیہ بن جائے، جیسے کتاب حامد، تو کتاب یہ کیا ہے، نکیرہ ہے، لیکن حامد یہاں پر مضاف الیہ ہے اور کتاب کی نسبت حامد کی طرف کی گئی، اور حامد کیا ہے، معرف ہے، حامد کیا ہے، معرفہ ہے، اور کسی شخص کا نام ہے، علم ہے، اس لیے یہاں پر کتاب کیا ہو جائے گا، معرفہ بن جائے گا۔ اسی طرح کتاب ہذا، تو ہذا ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ بھی معرف ہوتا ہے، تو کتاب کی نسبت معرف کی طرف کی گئی، اس وجہ سے کتاب بھی معرف بن جائے گی۔ وکتاب الذی خرج من الفصل قبل قلیل وکتاب المدرسی، اس مثالیں ہیں۔ اما المضاف الی نکرۃ فنکرۃ، اگر کسی نکیرہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو وہ نکیرہ ہی ہوگا، جیسے کتاب طالب وبیت مدرس، تو یہ نکیرہ کی طرف کیا ہے، مضاف ہے، تو یہ نکیرہ ہی کہلائے گا، معرفہ نہیں کہلائے گا۔ النکرۃ المقصورۃ بالنداء، اگر کسی شخص کو، جیسے ولد ہے، شیخ ہے، یہ نکیرہ ہے، اگر اس کو اس سے پہلے حرف ندا آ جائے اور اس سے خاص شخص مراد ہو، خاص لڑکا مراد ہو، تو وہ کیا ہو جائے گا، معرفہ بن جائے گا۔ ام النکرۃ الغیر المقصورۃ بالنداء فنکرۃ کقول الاعمى یا رجلا خذ بیدی، اور اگر نکیرہ سے یعنی حرف ندا سے کوئی خاص شخص مراد نہ ہو تو وہ پھر نکیرہ ہی رہے گا، جیسے کہ ایک نابینا شخص ہے جس کو نظر نہیں آتا، وہ یہ بولے کہ اے رجلا خذ بیدی، اے آدمی میرا ہاتھ پکڑو، تو یہ کیا ہے، یعنی اس کو نظر نہیں آ رہا اور اس کی آنکھیں کسی خاص شخص کو فکس نہیں کر رہی، تعین نہیں کر رہی کسی خاص شخص کی، تو اس وجہ سے یہ نکیرہ ہی رہے گا، کیونکہ یہاں پر کوئی مخصوص شخص نہیں ہے۔ اور اوپر یا ولد یا شیخ، اس لیے معرفہ بن گئے کیونکہ یہاں پر مخصوص لڑکا اور مخصوص شیخ مراد ہے۔ والمعرفة لا تتغیر حالها بالنداء نحو یا خالد، اور معرفہ اگر ہے تو اس کی کنڈیشن نہیں بدلے گی، اور جیسے یہ خالد پیش ہے تو خالد ہی آئے گا، زبر نہیں آئے گا۔ اور اگر معرفہ یعنی اگر کوئی شخص غیر مقصود ہے، نکیرہ غیر المقصود بالنداء، تو یہاں پر رجولن زبر ہی پڑھیں گے، یہاں پر کوئی خاص آدمی مراد نہیں ہے، اور اگر خاص آدمی مراد ہو تو یا رجولو پڑھیں گے، اور اگر خاص آدمی مراد نہیں ہے تو یا رجولن پڑھیں گے، جیسے کہ ہم نے اعمیٰ کے بارے میں پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمیں سبق سمجھنا آسان ہوگا۔ آپ پڑھ سکتے ہیں سبق، سعید عمیر آپ ترجمہ کریں گے اس کا؟ جی پڑھیے زور سے۔ الثامن، آٹھواں سبق۔ جی المشتری، خریدار۔ الدیک اقلام، کیا آپ کے پاس پینس ہے؟ صاحب المحل، دکاندار۔ نعم، ہاں۔ لدینا اقلام حبر واقلام جافت، میرے پاس میرے پاس اقلام و حبرین کے معنی روشنائی والا قلم ہے، اور اقلام و جافتن کے معنی فاؤنٹن پین، یعنی خشکی والا جو قلم ہوتا ہے پاؤڈر والا وہ ہے، تو میرے پاس روشنائی والا قلم اور فاؤنٹن پین دونوں ہیں۔ میرے پاس روشنائی والا پین اور فاؤنٹین پین دونوں ہے۔ المشتری، اعطنی ذاک، مجھے وہ چاہیے۔ یشیرو الی القلم، قلم کی طرف بتاتے ہوئے۔ صاحب المحل، ھذا یہ۔ المشتری، لا نہیں۔ الذی فوقہ، اس کے سامنے والا۔ ھذا یہ۔ نعم ہاں۔ واعطنی قلم رصاص، اور
مجھے پینسل چاہیے. هذا قلم رصاص، یہ پینسل ہے. اعطنی دفترا، مجھے نوٹ بک چاہیے. الدفتر انواع مختلفۃ، دفتر مختلف قسم کے ہے. ای نوع تريد، تمہیں کون سی قسم کی چاہیے. المشتری اريد دفترا ذا ورق مسطرا. جی اریدو أريد دفترا ذا ورق مسطر على غلافه مسطرین مسطر على غلافه خريط عالم الإسلامي. میں میں رولڈ نوٹ بک چاہتا ہوں جس کے کور پہ اسلامک ورلڈ کا میپ ہو. اتريد شيئا آخر، کیا تمہیں کچھ اور چاہیے. اس کا المشتری ترجمہ لا دوبارہ نہیں. کرنا. أريد دفترا ذا ورق مسطر على غلافه خريطة العالم الإسلامي. میں لائنڈ نوٹ بک چاہتا ہوں جس کے کور پہ اسلامک ورلڈ کا میپ ہو. صحیح ہے. أتريد شيئا اس آخر، کو کیا تم غلاف ہے نا، تو غلاف کو فرنٹ پیج بھی بول سکتے ہیں، جس کا فرنٹ پیج. اس کے فرنٹ پیج پر اسلامک ورلڈ کا میپ ہے. أتريد شيئا آخر، کیا تمہیں کچھ اور چاہیے. آخر آئے گا یا آخر. شروع شیئن آخر آئے گا یہاں پر. أتريد شيئا آخر، کیا تم کچھ اور چاہتے ہو. لا نہیں. ينادي أبناؤه، اپنے لڑکے کو آواز دیتے ہوئے. یا ولد، اے لڑکے. ضع هذه الأشياء في كيس، یہ چیزوں کو تھیلی میں ڈال دو. للمشتری، خریدار سے. اتلمیذ انت، کیا تم اسٹوڈنٹ ہو. المشتری نعم ہاں. صاحب المحل، ما اسمک، تمہارا نام کیا ہے. اسمی مالک، میرا نام مالک ہے. فی ای مدرسۃ تدرس، تم کون سے مدرسے میں پڑھتے ہو. فی مدرسۃ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ الثانویہ، میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ میں عمر بن الخطاب سیکنڈری اسکول میں پڑھتا ہوں. یسلم له الولد الاشیاء فی کیس، یسلم له الولد مدرسہ ثانویہ کا ترجمہ کیا. سیکنڈری اسکول. سیکنڈری رائٹ. يسلم له الولد الأشياء في كيس. سلم يسلم کا معنی. جی سلم يسلم. سلم یسلم اگر لہو لام کے صیغے کے ساتھ ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے پیش کرنا، دینا. اور سلم علی کے صلے کے ساتھ ہو تو اس کے معنی ہوتا ہے سلام کرنا. تو یہاں پر ہوگا یسلم لہ الولد الاشیاء فی کیس، تو وہ لڑکا ان چیزوں کو تھیلی میں رکھ کر اس کو پیش کر رہا ہے، دے رہا ہے. چیزوں کو تھیلی میں رکھ کر دے رہا ہے. ويدفع مالك قيمتها، اور مالک قیمت دے رہا ہے. ويخرج، اور نکل رہا ہے. یا مالک، اے مالک. تعال، تعال کے معنی لائیے، یہ آئیے، تعال کے معنی آئیے. آئیے. هذه لوجة جميلة تحوي آية وأحاديث، یہ تختی، یہ خوبصورت تختی کے لوحتن کا معنی یہاں پر کچھ اور کیجیے آپ. کیا کرنا. لوحتن کے کوئی اور معنی آپ کے ذہن میں ہیں یہاں پر؟ پہلے دیکھیے سمجھیے. تحوی آیات و احادیث، تو ہم اس کو فریم بھی بول سکتے ہیں یا اور بھی دوسری چیزیں. فریم زیادہ تر فریم کے معنی میں استعمال ہوگا یہاں پر، کیونکہ
تحوی آیات و احادیث، وہ آیات اور احادیث پر مشتمل ہے. تو ہم دیواروں پر جو لکھی ہوئی لگا دیتے ہیں نا تو وہ فریم کہلاتا ہے. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور معنی ہو اس کے، یہاں پر کچھ اور بولتے ہوں آپ کے یہاں پر، جی وہی. سیندری بھی بولتے ہیں، سیندری ہاتھ سے لکھی ہوئی ہو تو پینٹنگ کہا جاتا ہے کیلیگرافی میں. جی پڑھیے. هذه لوحة جميلة تحوي آیات و احادیث. یہ خوبصورت فریم کے اوپر آیت اور احادیث لکھے ہوئے ہیں. یہ ہدیت لگا، یہ تمہارے لیے گفٹ ہے. شکرن، شکریہ. یقرأ، پڑھتے ہوئے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. ختم ہو، تمہارے پاس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، اور اللہ اور کے جو پاس جو، وما. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جائے گا. جی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان مسلمان من سلم، مسلمان من محفوظ سلیم، رہتا ہے. مسلمان دوسرے مسلمان کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ جس کا رہتا ترجمہ ہے. ہوگا المسلم، مسلمان وہ ہے، من سلم المسلمون، کہ سالم رہیں اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان. یہ لفظی ترجمہ ہے. تو یہاں پر اصل میں بتا رہا ہے کہ من یہ اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول معرفہ ہوتا ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، اصل مسلمان وہی ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو اس سبق میں ہمارا جو مطلب بحث ہے اس سبق میں وہ صرف معرفہ اور نکیرہ کی بحث ہے. تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ معرفہ اور نکیرہ کون کون سے الفاظ ہیں. تو اس سبق میں ہمیں سمجھ، جیسے الدئی کا اقلام، تو اقلام معرفہ ہے یا نکیرہ ہے؟ نکیرہ. نکیرہ ہے. تنوین ہے، کسی خاص معنی پر دلالت نہیں کر رہا، اور نہ اس کی اضافت معرفہ کی طرف ہے. ٹھیک ہے. نعم لدینا اقلام حبر و اقلام جافت. جی ہاں، میرے پاس روشنائی والا قلم ہے اور فاؤنٹن پین ہے. المشتری اعطینی ذاک، تو ذاک یہ کیا ہو گیا؟ معرفہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں اشارہ جو ہم نے پڑھا تھا، اس میں اشارہ تمام کے تمام معرفہ ہیں. اسی طرح ضمیر تمام کے تمام معرفہ ہیں. تو ذاک یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے. ذاک، ذالک، یہ سب کے سب اس میں اشارہ ہیں. اسی طرح جی، اقلام جافت کا معنی بال یہ پین. جافہ کے معنی ہوتا ہے خشک، یعنی یہ جیسے پاؤڈر والا جو پین ہوتا ہے تو اس کو فاؤنٹن پین کہا جاتا ہے. قلم جافہ، ایک مرتبہ میں تصویر دیکھوں اس کی. قلم جافہ، قلم جافہ، نارمل پین جس سے اپن لکھتے ہیں نا، جس پین سے بول بال پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے. جی بال جی پوائنٹ پین، جی. انگلش میں اس کو بال پوائنٹ پین بولتے ہیں. جن پین سے اپن لکھتے ہیں نارمل جو پین ہوتے ہیں ان کو قلم جافہ بولتے ہیں. اور قلم حبر بولتے ہیں جیسے کتا آتا ہے روشنائی والا، یہ جس میں اپن روشنائی ڈالتے ہیں نا، الگ سے انک وغیرہ ڈالتے ہیں، اس کو قلم الحبر کہا جاتا ہے. میں اس کی تصویر شیئر کروں گا اس میں گروپ میں، قلم الحبر اور قلم وہ آپ گوگل پر لکھیں گے نا تو اس میں فوٹو آ جائے گا، تو فوٹو سے زیادہ سمجھ میں آئے گا. جی ایک منٹ، جسے میں آپ کو بتاتا ہوں. اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی. تو دیکھیے یہ قلم الحبر ہے، روشنائی والا قلم. یہ انک ڈالتے ہیں اس میں.
اسی ٹائپ کے یہ ہے. یہ سب کے سب انک ڈلی ہوئی ہے ان قلم میں. یہ ہے اور قلم جافہ یہ قلم الجافہ ہے، نارمل قلم ہے جس سے اپن لوگ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. فاؤنٹن پین رائٹ. جی اسی طرح تو الدفاتر یہاں پر الف لام ہونے کی وجہ سے کیا ہے، معرفہ ہے. ٹھیک ہے، اس سے خاص کاپیاں مراد ہیں. اسی طرح خریطتن کیا ہے، خریطتن نکیرہ ہے لیکن خریطہ کی اضافت معرفہ کی طرف کی گئی. العالم الف لام ہے، معرفہ ہے، تو خریطہ بھی کیا ہو جائے گا، یہاں پر معرفہ ہو جائے گا. نکیرہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر تنوین آتی ہے. ٹھیک ہے، زبر زیر پیش نہیں آتا. معرفہ پر زبر زیر پیش آتا ہے اور نکیرہ پر تنوین آتی ہے. اسی طرح اسی لیے جو بھی لفظ الف لام والا ہوگا قیامت تک اس پر کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی. میں ایک مرتبہ ترجمہ کر دے رہا. المشتری لدیک اقلام، کہ آپ کے پاس قلم ہے. صاحب المحل، دکان والے نے کہا، نعم لدینا اقلام حبر و اقلام جافت، جی ہاں میرے پاس روشنائی والا قلم اور فاؤنٹن پین دونوں طرح کے قلم ہیں. المشتری اعطنی ذاک، مجھے وہ والا دیجیے. یعنی یشیر الی قلم، وہ قلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے بولا کہ مجھے وہ والا قلم دیجیے. المشتری صاحب المحل، دکان والے نے کہا، حاضہ یہ والا. المشتری لا الذي فوقه، نہیں جو اس کے اوپر ہے وہ والا. صاحب المحل هذا. المشتری نعم. واعطنی قلم رصاص، قلم رصاص، قلم الرصاص کس کو بولتے ہیں، اس کا کیا ترجمہ کیا تھا آپ نے؟ پینسل، جی پینسل سے کیا تھا. قلم رصاص، پینسل، ہاں سوری میرے ذہن سے نکل رہا تھا. قلم الرصاص یعنی پینسل. تو صاحب المحل هذا قلم الرصاص، یہ پینسل ہے. المشتری اعطنی دفترا، مجھے کاپی بھی دے دیجیے، رجسٹر دے دیجیے. صاحب المحل الدفاتر انواع مختلفہ، رجسٹر الگ الگ ٹائپ کے ہیں، الگ الگ قسم کے ہیں. ای نوع تريد، آپ کو کون سا رجسٹر چاہیے. المشتری اريد دفترا ذا ورق مسطر، مجھے لائن جس میں لائن والے ورق ہوں، لائن والے پیج ہوں، وہ والا دفتر، وہ والی کاپی چاہیے. علی غلافہ خریطۃ العالم الاسلامی، اور اس کا فرنٹ پیج پر عالم اسلام کا، عرب کنٹری کا نقشہ موجود ہو. خریطۃ النقشہ. صاحب المحل اتریدین شیئا آخر، کیا آپ کو کچھ اور بھی چاہیے. المشتری لا نہیں. صاحب المحل، دکان والے نے کہا کہ ینادی، دکان والے نے اپنے بیٹے کو پکارتے ہوئے کہا، یا ولد، اے لڑکے، ضع هذه الاشیاء فی کیس، اس سامان کو کسی تھیلے میں رکھ دیجئے. ایک منٹ ہے نا. ہلو، السلام ورحمۃ اللہ. تو ینادی ابنہ یا ولد ضع هذه الاشیاء فی کیس، اس سامان کو تھیلی میں رکھ دیجئے. للمشتری، اور اس نے مشتری سے کہا، اتلمیذ انت، کیا تم طالب علم ہو. مشتری کا نعم. صاحب المحل ما اسمک. مشتری اسمی مالک. صاحب المحل فی ای مدرسۃ تدرس، آپ کون سے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کون سے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. مالک نے کہا فی مدرسۃ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ الثانویہ، سیکنڈری اسکول ہے، اس کا نام مدرسہ عمر ابن خطاب ہے. یسلم له الولد اشیاء فی کیس، لڑکے نے وہ سامان
تھیلے میں رکھ کر اس کو پیش کر دیا. وَيَدْفَعُ مَالِكٌ قِيمَتَهَا اور مالک نے اس کی قیمت پیش کر دی. وَيَخْرُجُ اور وہاں سے چلا گیا. صاحب المحل صاحب محل نے یعنی دکان والے نے پوچھا یا مالک تعال اے مالک ادھر آؤ. هذه لوحة جمیلہ یہ خوبصورت فریم ہے. تحوی آیات و حادیث جو قرآن کی آیت اور احادیث پر مشتمل ہے. اس پر قرآن کی آیتیں اور حدیث لکھی ہوئی ہیں. یہ ہدیۃ لک یہ آپ کے لیے گفٹ ہے. مالک شکرا یقرأ ما عندکم ينفض وما عند اللہ باق. اور مالک نے یہ آیت پڑھتے ہوئے شکریہ ادا کیا کہ ما عندکم ينفض جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. تو ما یہ اس میں موصول ہے اور وما عند اللہ میں ما اس میں موصول ہے، اس وجہ سے معرفہ ہے. ٹھیک ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی. تو المسلم یہ بھی معرفہ الافلام میں، من اس میں موصول ہے، یہ بھی اسی وجہ سے معرفہ ہے. یہاں پر مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. سلیمہ کے معنی سالم رہیں، محفوظ رہیں. عجیب ان الاسئلۃ الاتیہ آنے والے سوالوں کا جواب دیجیے. من الاشیاء التی اشتراها مالک وہ کون سی چیزیں جو مالک نے خریدیں. مل اشیاء التی اشتراها مالک وہ کون سی چیزیں جو مالک نے خریدی. تو اشترا مالک قلم الحبر و اقلام حبر و اقلام جافت و دفتر. ٹھیک ہے. اس کا جواب کیا بنے گا؟ مل اشیاء التی اشترا مالک اشترا مالک اقلاما و دفاتر. اقلام یعنی قلم خریدے تھے، و دفاتر اور کاپیاں خریدی تھیں. این یدرس مالک مالک کہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے، کہاں پڑھ رہا ہے. یدرس مالک فی مدرسۃ عمر بن خطاب الثانویہ. کیا جواب ہوگا؟ یدرس مالک فی مدرسۃ عمر بن خطاب الثانویہ. وہی ہے نا، عمر بن خطاب الثانویہ. ٹھیک ہے. حوا یحوی کے معنی مشتمل ہونا، شامل ہونا. ماذا حوت اللوحہ فریم کس چیز پر مشتمل تھا، یا فریم میں کیا لکھا ہوا تھا، کیا موجود تھا. تو حوت اللوحۃ حوت اللوحۃ کیا جواب بنے گا اس کا؟ حوت اللوحۃ جواب دیں آپ میں سے کوئی. یہ سامنے موجود ہے ہمارے سامنے جواب. آیات و احادیث. تو کیا جواب ہوگا؟ حوت اللوحۃ آیات و احادیث. آیات و احادیث. حادیثی زیر نہیں ہوگا تو احادیثہ پڑھیں گے ہم زیر کے بجائے. یہاں پر فتح جر کے قائم مقام ہوگا. ٹھیک ہے. حوت اللوحۃ آیات و احادیث کے فریم آیات اور حادیث پر مشتمل ہے. اب یہاں پر وہی قاعدے کی تفسیر بیان کی. یہ قواعد ہیں، قواعد کا ترجمہ کر دیا تھا، ایک بار پھر میں کر دیتا ہوں. تو الاسم اما معرفۃ و اما نکرۃ. الاسم یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. فالمعرفۃ ما دل علی معین. پس معرفہ وہ ہے جو کسی خاص معنی پر دلالت کرے، جیسے کہ محمد و انت و ھذا و کتاب المدرسۃ والجامعہ. تو محمد سے
خاص شخص مراد ہے، انت سے آپ مراد ہیں، وہذا سے صرف یہ چیز مراد ہے، کتاب المدرستی سے مراد مدرسے کی کتاب ہے، اور الجامعۃ الف لام ہونے کی وجہ سے یہ معرفہ ہے۔ والنکرۃ ما دل علی غیر معین کرجل وکتاب وجامعۃ، اور نکرہ وہ ہے جو کسی غیر معین چیز پر دلالت کرتا ہے، یعنی کسی عام چیز پر دلالت کرتا ہے، اس سے کوئی خاص چیز مراد نہیں ہوتی۔ جیسے رجل سے کوئی بھی آدمی مراد ہو سکتا ہے، کتاب سے کوئی بھی کتاب مراد ہو سکتی ہے، اسی طرح جامعۃ سے کوئی بھی جامعہ، کوئی بھی یونیورسٹی مراد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہی اگر ان الفاظ کے ساتھ الف لام لگ جائے یا یہ الفاظ کسی معرفہ کی طرف مضاف ہوں، ان کی اضافت کسی معرفہ کی طرف کر دی جائے تو اس کے خاص معنی مراد ہوں گے اور یہ معرفہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں، تو معرفہ کی یہاں پر 7 قسمیں بتائی گئی ہیں اور ساتوں کی تفصیل ذکر کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے تمام ضمیر، جتنی بھی ضمیریں ہیں تمام کے تمام ضمائر معرفہ ہوتے ہیں، جیسے انا ہے، انت ہے، ہوا ہے، ان تمام ضمیروں سے کوئی خاص شخص مراد ہوتا ہے۔ اسی طرح تا وتا کتبتو من کتبتو، تو کتبتو میں جو تا ہے اس سے مطلب میں مراد ہوں۔ اس طرح والواء من یکتبون، یکتبون میں جو واو ہے اس سے ہم یعنی وہ سب مراد ہیں، اس کے اندر ضمیر پوشیدہ ہے، تو یہ خاص معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح علم کسی شخص کا نام ہو، کسی ملک کا نام ہو، کسی خاص شہر کا نام ہو تو وہ اس کو علم کہا جاتا ہے۔ تو جیسے احمد کسی خاص شخص کا نام ہے، الہند یہ کنٹری کا نام ہے، مکہ تو خاص شہر کا نام ہے، تو یہ تمام کے تمام کیا ہوتے ہیں، ان پر الف لام نہیں ہوگا تب بھی یہ معرفہ ہوں گے، کیونکہ کسی خاص معنی پر، کسی خاص جگہ پر، خاص چیز پر یہ دلالت کر رہے ہیں۔ اسی طرح تمام اسم اشارہ جیسے الذی، جیسے ھذا ہے، ذالک ہے، ھذہ ہے، تلک ہے، ھؤلاء ہے، یہ تمام کے تمام کیا ہیں، اسم اشارہ ہیں اور خاص معنی پر دلالت کرتے ہیں، اسی لیے یہ معرفہ ہیں، ان پر تنوین نہیں آئے گی تا قیامت۔ الاسم الموصول مثل الذی والذین واللتی واللاتی وما ومن، یہ ہماری مثالوں میں آیا ہے، جیسے دیکھیے یہ آیا ما عندکم، اسی طرح وما عند اللہ، اسی طرح المسلم من سلم المسلمون، تو من ہے، ما ہے، اسی طرح الذی ہے، تو یہ تمام کے تمام اسم موصول ہیں اور اسم موصول بھی معرفہ ہوتا ہے، نکیرہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح المحلی بال، کوئی بھی اسم ہو اس کے معنی میں عموم پایا جا رہا ہو، نکیرہ ہو، اس پر اپن تنوین ہٹا کے الف لام لگا دیں تو وہ بھی کیا ہو جائے گا، معرفہ بن جائے گا، کوئی بھی نکیرہ ہو اس پر الف لام لگانے سے وہ معرفہ بن جائے گا۔ اسی طرح المضاف الی معرفۃ، کوئی بھی نکیرہ لفظ اگر کسی معرفہ کی طرف اس کو مضاف بنایا جا رہا ہے، اس کی اضافت کی جا رہی ہے تو وہ معرفہ بن جائے گا، جیسے کتابون ہے، کتاب کی نسبت اگر ہم حامد کی طرف کر دیں گے معرفہ بن جائے گا، اسی طرح اس میں اشارہ کی طرف کر دیں گے تو وہ معرفہ بن جائے گا، جیسے کتاب ھذا، اسی طرح اس میں موصول کی طرف کر دیں گے جیسے الذی ہے، کتاب الذی، تو یہ اس سے خاص معنی مراد ہو جائیں گے، خاص معنی پیدا ہونے کی وجہ سے کیا بن جائے گا، معرفہ بن جائے گا۔ اسی طرح کتاب المدرسی، تو المدرس یہ الف لام ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، کتاب نکیرہ تھا، اس کی اضافت ہم نے المدرس کی طرف کر دی تو یہ کیا بن گیا، معرفہ بن گیا۔ اسی طرح النکرۃ المقصودۃ بالنداء، اگر ندا، حرف ندا کے ذریعے سے کوئی خاص شخص مراد ہو تو وہ معرفہ بن جائے، جیسے ولدن ہے تو یا ولدو، تنوین ہٹ جائے گی، صرف ایک پیش آئے گا، یا شیخ اذا نادیت ولدا وشیخا معینا، یہ کب ہوگا، جبکہ ہم کسی خاص لڑکے کو، خاص شیخ کو یا خاص لڑکے کو مراد لے رہے ہوں۔ لیکن اگر یہی لفظ حرف ندا کے ساتھ اگر نکیرہ پر کوئی شخص حرف ندا لگائے اور وہ اعمیٰ ہو یعنی نابینا ہو، اس کو نظر نہیں آتا ہو، تو اس سے کوئی خاص شخص مراد نہیں ہوگا، وہ نکیرہ غیر مقصودہ ہوگا، تو اس وجہ سے وہ نکیرہ ہی رہے گا، معرفہ نہیں بنے گا۔ اس لیے ہم دیکھا یہاں پر یا رجولن آیا، یا رجولن خص بیدی، اے آدمی میرا ہاتھ پکڑو، تو رجولن یہاں پر کیا ہے، نکیرہ ہے، کیونکہ یہاں پر دو تنوین نظر آ رہی ہے نا، اور خاص آدمی مراد نہیں ہے، اس وجہ سے نکیرہ ہے۔ والمعرفة لا تتغير حالها بالنداء نحو یا خالد یا هذا، اور معرفہ
اس میں حرف ندا لگنے کی وجہ سے اس کی حالت نہیں بدلتی، وہ ویسا کا ہی ویسا رہتا ہے جسے خالدو یا حاضہ. ٹھیک ہے. الحان حل هذه التمارین. اب دیکھیے، اب ہمیں ان تمارین کو حل کرنا ہے. ہاتی ثلاثۃ امثلۃ للنکرہ، 3 مثالیں نکرہ کی پیش کیجیے. جیسے ولد ہے، کتاب ہے، رجل ہے، فرس ہے، حمار ہے. یہ سب کے سب کیا ہے؟ نکرہ ہے. یہ تو لفظ ہیں. اب اسی کو ہم مثال کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں. ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. تو کتاب، یہ کتاب ہے، یہ نکرہ ہی ہے. اسی طرح فی کیسن، تو یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، کیسن. اسی طرح اور بھی مثالیں ہم دے سکتے ہیں. ہاتی ثلاثۃ امثلۃ لکل قسم من اقسام المعرفہ. اقسام معرفہ کی ہر قسم میں سے 3 مثال بنائیے. جیسے اقسام معرفہ ہم نے کتنے پڑھے؟ معرفہ کے اقسام 7 پڑھے ہیں. تو الف کے ساتھ کوئی لفظ ہو، جیسے الکتاب. الکتاب موجود، کتاب موجود ہے. تو الکتاب میں پر الف لام ہے تو خاص کتاب مراد ہے. یا کتاب الولدی موجود، کتاب الطالبی طالب علم کی کتاب موجود ہے. تو الطالب الف لام ہے، معرفہ ہے، معرفہ کی طرف نکرہ کی اضافت کر دی جس وجہ سے وہ نکرہ بھی معرفہ بن گیا. یہ اس کی مثال. اسی طرح اس میں موصول بنا سکتے ہیں. کتاب من جاء، یعنی ھذا کتاب من جاء، یہ اس شخص کی کتاب ہے جو آیا. ھذا کتاب الذی اجتہد، یہ اس شخص کی کتاب ہے جس نے محنت کی. یا ھذا کتاب الذی فاز، یہ اس شخص کی کتاب ہے جو کامیاب ہو گیا. تو یہاں پر الذی ہے، الذی ہے، کتاب کی نسبت الذی کی طرف کی ہے. اسی طرح ھذا الکتاب، ھذا الکتاب، تو ھذا الکتاب یہاں پر اس میں اشارہ ہے، اور اس میں ھذا الکتاب، ایک منٹ، اس میں اشارہ ھذا ذالک، ہاں. تو ھذا ولد، یہ لڑکا ہے. تو اس میں ھذا یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، اور ولد نکرہ ہے. اسی طرح دوسرے اقسام ہے. اس میں موصول ہے. المحلہ بال کی ہم نے مثال بنا دی، اس میں اشارہ ہے. اسی طرح جیسے ضمیر ہے، جیسے کتبتو ہے. تو کتبتو میں تا ہے، یہ معرفہ ہے، کیونکہ کتبتو یعنی انا، میری طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے معرفہ ہے. اسی طرح یکتبون میں ہم ہے. ٹھیک ہے، ہم ہے، اس میں ضمیر یہاں کی ہم کی ضمیر پوشیدہ ہے، تو واو اس کی طرف دلالت کر رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے. استخرج من الدرس ما فيه من النکرات، سبق پڑھ کے ہم اس میں جو الفاظ نکرہ ہے ان کو نکال سکتے ہیں. اسی طرح استخرج من الدرس ما فيه من المعارف، تو یہ سبق پڑھ کے ہم جو الفاظ معرفہ استعمال ہوئے ہیں وہ بھی نکال سکتے ہیں. واذکر نوع کل واحد منها، اور ان میں سے ہر ایک کی ہم قسم بھی بیان کر سکتے ہیں کہ یہ لفظ معرفہ کیوں ہے. اسی طرح ورد فی الدرس یا ولد یا مالک ایہما اکتسب التعریف بالندا، تو یہ مطلب حرف ندا کی وجہ سے معرف کیوں ہیں، ان میں سے کون سا مطلب حرف ندا کی وجہ سے معرف ہے. تو یا ولدو یا مالکو، بتا سکتے ہیں کون سا حرف ندا کی وجہ سے معرب ہے. اگر یا ولدو یا مالکو سے خاص ہی لڑکا اور خاص ہی شخص مراد لیا جا رہا ہے تو یہ معرف ہوگا. اگر اس سے کوئی عام لڑکا یا کوئی عام مالک مراد لیا جا رہا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ نکیرہ ہوگا. اقرأ الحدیث الآتی، آنے والی حدیث کو پڑھیے. وعین ما فیہ من النکرات والمعارف، اور تعین کیجئے کہ کون سا لفظ نکرہ ہے اور کون سا معرفہ ہے. واذکر نوع کل معرفۃ، اور معرفہ کی جو ہم نے 7 قسمیں پڑھی ہیں اس کی یہ مطلب معرفہ کیوں ہے، کس قسم کی وجہ سے معرفہ ہے، اس کا بھی ذکر کیجئے. عن انس بن مالک ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم متى الساعة یا رسول اللہ. جی ایک منٹ.
جی تو اقرأ الحدیث صلاحی آنے والے حدیث کو پڑھیے. وعین ما فیہ من النکرات والمعارف واذکر نوع کل معرفۃ، اور اس میں جو نکرہ اور معرفہ جو الفاظ استعمال ہوئے ان کی تعین کرنا ہے، اور وذکر نوع کل معرفہ، اور ہر قسم کو بیان کرنا ہے کہ معرفہ کیوں ہے، کس قسم کی وجہ سے معرفہ ہے. عن انس بن مالک ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت. متفق علیہ. میں ترجمہ کر دوں، اس کے بعد اس کا ہمیں کوپریشن کریں گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قال، آپ صلی اللہ نے فرمایا ما اعددت لها، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ قال، اس شخص نے کہا ما اعددت لها، میں نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی زیادہ نمازیں پڑھ کر، اسی طرح روزے رکھ کر، اور نہیں میں نے کوئی صدقہ دیا اس کی تیاری کے لیے. ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو قال، آپ نے فرمایا انت مع من احببت، آپ اسی شخص کے ساتھ ہوں گے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، یعنی آپ کا قیامت کے دن اسی شخص کے ساتھ فیصلہ ہوگا جس سے آپ محبت کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کون سا لفظ نکرہ ہے، کون سا معرفہ ہے، اور کس وجہ سے ہے. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیے سب سے پہلے ان انسن، تو انس کیا ہے؟ معرفہ ہے. کیوں معرفہ ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں؟ جی عالم ہے. علم ہونے کی وجہ سے یہ معرفہ ہے. مالکن، مالکن کیا ہے؟ شخص کا نام ہے، کسی شخص کا نام علم ہے، اس وجہ سے یہ بھی کیا ہے؟ نکرہ ہے، معرفہ ہے. سوری. ان رجلا، تو رجل یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ کوئی بتائیں گے؟ معرفہ ہے. معرفہ ہے. کیوں ہے معرفہ؟ کیونکہ رجلن علم ہے آدمی کا. جی علم نہیں، نکیرہ ہے. نکیرہ ہے، یہاں پر کوئی نکیرہ خاص ہے، شخص مراد نہیں ہے نا. نہیں ہے جی، نہ جی. کسی اور چیز کی دو طرف زبر اضافت تنوین ہے، ہے نہ اس اس لیے. میں اشارہ ہے. اسی طرح سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو النبی الف لام ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ معرفہ ہے. متی الساعة، تو الساعۃ یہ بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے، الف لام ہونے کی وجہ سے. یا رسول اللہ، تو رسول، یا رسول اللہ، تو رسول معرفہ ہے نکرہ ہے؟ نکیرہ ہے. نکرہ ہے. آپ میں سے کوئی اور بتائیں کیا ہے؟ سید عمیر. جی جی آواز نہیں آ رہی عمیر آپ کی. جی آواز. جی آ رہی ہے. جی یا رسول، یہ وہ ہے معرفہ ہے یا کی وجہ سے. جی یہ معرفہ ہے. رسول اللہ، اللہ معرفہ ہے، الف لام ہے، تو رسول اللہ معرفہ کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے. کوئی نکرہ لفظ ہو اور اس کی معرفہ کی طرف اضافت ہو رہی ہے، وہ مضاف بن رہا ہو، تب بھی وہ کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا. جی. قال ما اعددت لها، اعددت لها، جی بولیے. من کثیر صلاة، من کثیر صلاة ولا صوم ولا صدقۃ، ولا صوم ولا صدقۃ، یہ سب کے سب کیا ہے؟ صلاۃ، صوم، صدقۃ معرفہ ہے.
वलाकिन्नी युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, रसूलहू। तो आप में से कोई बताएंगे यहाँ पर रसूल मारिफा है नकीरा है? मारिफा मारिफा है इसको मारिफा है मारिफा क्योंकि ये हु क्या हा है, के साथ ज़मीर है। जी ज़मीर भी क्या होती है, मारिफा होती है, तो ज़मीर की तरफ मुज़ाफ बन रहा है, रसूलहू उसके रसूल, तो यहाँ पर ख़ास माने पैदा हो गए। अंत मअ मन अहबबता, तो मन ये क्या है, इसमें मौसूल है, आप उस शख्स के साथ होंगे जिससे आपने मोहब्बत की। हव्विल कुल्ल नकिरतिन मिम्मा याती इला मारिफतिन बित्तरीक़तिल मज़कूरति अमामहा, आने वाले हर नकीरा को मारिफा बनाइए मज़कूरा तरीक़े से, जो हमने पढ़ा है उस तरीक़े से मारिफा बनाए। जैसे सय्यारतुन, सय्यारतुन को इजाफ़त के साथ आप में से कोई मारिफा बनाइए। कई तरीक़े हैं मारिफा बनाने के। सय्यारती, सय्यारती मेरी गाड़ी। इसी तरह सय्यारतु हामिदिन, हामिद की गाड़ी, हामिद इसमें आलम है। इस तरह सय्यारतु, सय्यारतु हु, सय्यारतु हु उसकी गाड़ी, सय्यारतु का आपकी गाड़ी। सय्यारतुल उस्तादी, अब रसूल, रसूल को नकीरा मारिफा बनाइए बितहलियतिहा बिअल, अलिफ लाम लगाकर। तो अर रसूल, अल किताबु, अल जमलु, अल फरसु, इन सब के सब अलिफ लाम लगाने से क्या बन जाएंगे, मारिफा बन जाएंगे। उस्ताद, उस्ताद को मारिफा बनाइए हरफ निदा लगाकर, बनाइए। हर्फ निदा, या उस्ताद, अल या उस्तादु, या वलदु, या इस तरह। और दूसरे नकीरा की हम मिसाल ले सकते हैं, या तालिबु, ठीक है, या तिलमीज़ु। इस्तख़रज मिन अद-दर्सी मिसालैन लिल-मुज़ाफ़ इला मारिफ़ा, सबक पढ़ के हमें दो मिसालें ऐसे मुज़ाफ़ की निकालना है जो मारिफ़ा की तरफ मुज़ाफ़ है, यानी ऐसे नकीरा जो मारिफ़ा की तरफ मुज़ाफ़ हो। वह मिसालैन लिल-मुज़ाफ़ इला नकीरतिन, और ऐसी नकीरा की जो नकीरा ही की तरफ मुज़ाफ़ हो। जैसे हमने पढ़ा था ना, किताब तालिबिन, तालिबिन नकीरा है और किताब भी नकीरा है, तो किताब की इजाफ़त नकीरा की तरफ की गई है। और ऊपर देखिए किताबुल मुदर्रिसी, तो किताब की इजाफ़त यहाँ पर मारिफ़ा की तरफ की गई क्योंकि मुदर्रिस अलिफ लाम है, ये मारिफ़ा हो गया। इसी तरह किताब हामिदिन, हामिद की किताब, तो यहाँ पर किताब की इजाफ़त आलम की तरफ की गई, और आलम भी क्या होता है, मारिफ़ा, यानी किसी ख़ास शख्स का नाम है। जी, सलासत अमसिलतिन लिस्मिल फ़ाइल मुश्तक़ मिनल फ़िअल सुलासी व मुजर्रद, तीन मिसालें इसमें फ़ाइल की पेश कीजिए जो फ़ेल सुलासी से बना हुआ हो। जी, इसमें फ़ाइल कोई भी बना सकते हैं, लाइबुन खेलने वाला, आकिलुन खाने वाला, क़ारिउन पढ़ने वाला, तला यतलू से तालिन तिलावत करने वाला, कतब यक्तुबु से कातिबुन लिखने वाला। सिर्फ इतना ही बनाना है हमें, तो आप बनाएं, तीन मिसालें पेश कीजिए। साइलुन, साइलुन, तालिबुन तलब करने वाला, जी, हासिरुन हासिल करने वाला। मिसाल नसब, तीन मिसालें नसब की पेश कीजिए, यानी निस्बत की।
جیسے ہم نے پڑھا تھا نا ہندی یون، یا نسبتی لگا کر نسب یعنی نسبت بنائی جاتی ہے، یا مشدد لاسٹ میں لگا کر کسی بھی ورڈ کے نسبت بیان کی جاتی ہے، حیدرآبادی یون، ہندی یون، عربی یون، پاکستانی یون، اس طرح ہم نے مثالیں پڑھی تھیں۔ یوجرت تمرینان الشفویان الاتیتان، یعنی یہاں پر یہ بول رہے ہیں کہ جو طلبہ ہیں ان کو مشق کرائی جائے اور ہر طالب علم بولنے کی پریکٹس کرے۔ کل طالب لزمیلہ، ہر شخص اپنے دوست سے کہے اعطنی قلمک، مجھے تمہارا قلم دے دو، اعطنی کتابک، مجھے آپ کی کتاب دیجیے، اعطنی دفترک، مجھے آپ کی دفترک، آپ کی کاپی دیجیے، اعطنی کراستک، اعطنی مفتاح سیارتک، ہمیں آپ کی گاڑی کی چابی دیجیے۔ تو اعطنی لگا کر ہم پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یقول کل طالب لزمیلہ مشیرا الی زمیل آخر، اسی طرح ہر طالب علم اپنے دوسرے دوست کو اشارہ کرتے ہوئے کہے اعطیہ کتابک، اس کو تم اپنی کتاب دے دو، اعطیہ کتابک، یا اعطیہ سیارتک، تم اس کو اپنی گاڑی دے دو، اعطیہ قلمک، تم اس کو اپنا قلم دے دو، اعطیہ دفترک، یا اعطیہ مبرأتک۔ اس طریقے سے ہم مثالیں بنا سکتے ہیں۔ تعلم الافعال الآتية، نادى ينادي ناد، اسم فاعل، ٹھیک ہے۔ دفع يدفع سے دافع، اسی طرح نفذ ينفذ، تقول نفذت نسخ هذا الكتاب من المكتبة، نفذ ينفذ کے معنی ختم ہونا، تو نفذت نسخ هذا الكتاب من المكتبة، لائبریری سے اس کتاب کے نسخے ختم ہو گئے۔ تو ان الفاظ کو ہم جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا سلمہ، اور دونوں مثالیں ہم نے پڑھی تھی سلمہ کی الا کے ساتھ بھی پڑھا ہم نے، علی کے ساتھ بھی پڑھا۔ جیسے یہاں پر دیکھیے یسلم لہ الولد، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یسلم لہ آیا تھا، یسلم لہ الولد، تو یہاں پر دیکھیے ہمیں بتانا ہے کہ یسلم لہ اور یسلم علی کا کیا مطلب ہے۔ تو یسلم لہ، اما سلم الشیء لہ ای اعطاہ ایاہ، اگر سلم کے ساتھ لہو کا صلہ استعمال ہو رہا ہے، لام حرف جر آ رہا ہے، تو اس کے معنی ہوتا ہے آتا کے معنی، جیسے آتا یوتی اعطان کے معنی دینا، تو وہی سلم لہو کے معنی ہوگا، یعنی کسی چیز کو دینا۔ تقول، جیسے کہ ہم بولتے ہیں سلمت الدفتر للمدرس، میں نے دفتر کاپی استاد کو پیش کی، استاد کے سپرد کی۔ اما سلم علیہ، اگر سلم کے ساتھ علی کا لفظ ہو، فمعناه قال له السلام علیک، کہ آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ تو سلم کے ساتھ اگر لا کا صلہ ہو تو اس کے معنی آتا کے ہوں گے، اور سلم کے ساتھ اگر علی کا صلہ ہو، علی کا حرف ہو، تو اس کے معنی سلام پیش کرنے کے ہوں گے۔ سلیم یسلم، سلیم یسلم کے معنی محفوظ ہونا، سلیم ہے نا، المسلم من سلم المسلمون، تو تقول، جیسے کہ آپ بولتے ہیں انقلبت سیارته ولکنه سلم بفضل اللہ۔ اس طریقے سے ہم اور بھی جملے بنا سکتے ہیں سلیمہ اسلموں کو سامنے رکھ کر، کہ سیارته، انقلب ہے، انقلب کے معنی الٹنا، الٹ جانا، پلٹ جانا، تو اس کی گاڑی پلٹ گئی، ولکنه سلم بفضل اللہ، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ محفوظ ہے۔ سلیمہ کے معنی وہ بچ گیا، وہ محفوظ ہے۔ اس طرح ہم اور بھی مثالیں بنا سکتے ہیں۔ جیسے ہم بنائیں گے کہ ضرب الاستاذ طالبا یا طلابا، استاد نے طلبہ کو مارا، ولکنی سلمت بفضل اللہ، لیکن میں محفوظ رہا، ولکنی سلمت، لیکن میں محفوظ رہا۔ یا جسے ہم بنا سکتے ہیں کہ
रसब यरसुबु पढ़ा था ना हमने फेल होना, तो रसब हामिदुन व सलमानुन, कि हामिद और सलमान फेल हो गया, वलाकिन सलीमा जुनैदुन, लेकिन जुनैद महफूज रहा फेल होने से, वलाकिन सलीबा जुनैदुन अनिर रस्बी, लेकिन जुनैद फेल होने से महफूज रहा। तो इस तरह से हम और भी मिसालें बना सकते हैं। हादी जमा अस्माल आतिया, आने वाले अल्फाज की जमा बनाइए। कीसुन जमा अकियास, इसके माने होती है पोलोथीन थैली। लौहतुन जमा अलवाह, उसके माने तख्ता भी बोल सकते हैं, प्लेट भी बोल सकते हैं, फ्लेयर भी बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं फ्रेम भी बोल सकते हैं। खरीदतुन जमा खराइत, नक्शा, मैप को भी खरीदा बोल सकते हैं। गिलाफुन जमा गिलाफुन, एक मिनट, गिलाफुन जमा अगलिफतुन, गिलाफुन जैसे किताब के साथ इस्तेमाल हो रहा है तो उसके माने जुज़दान के भी ले सकते हैं, और किताब हमारे जुमले में जो इस्तेमाल हुआ था उसका तर्जुमा हमने फ्रंट पेज के किया था, फ्रंट पेज। मा ज़िद्दु फ़ौक़ा, फ़ौक़ा की ज़िद क्या है, इसका अपोजिट क्या है, हमने पढ़ा है तहता। तहता का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ आज के हमारे सबक में, जैसे ये देखिए यहाँ पर कहाँ इस्तेमाल हुआ है तहता का लफ्ज़, हाँ, तहता फ़ौक़ा, ला अल्लज़ी फ़ौक़हु, नहीं वो उसके ऊपर है, तो तहता की ज़िद क्या है, फ़ौक़ा है। ठीक है, ये आज का सबक है, आप लोग खुद से भी एक मरतबा पढ़ लीजिएगा। और मारिफ़ा नकीरा हमारे सबक में जो इस्तेमाल हुए हैं वो मारिफ़ा की जो 7 किस्में यहाँ पर बयान की गई हैं, कल इंशाअल्लाह आपसे सातों के सातों किस्में मिसालों के साथ सुनी जाएंगी। मौलाना अर्शद साहब मौजूद है, वो आपकी क्लास में।